کتاب الآثار، امام الائمہ، سراج الامہ، فقیہ الملت، نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف کردہ ہے۔ اس کے جامعین مختلف حضرات ہیں جن کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ کتاب املا کرائی۔ اس کے مختلف نسخے رائج ہیں۔ ان نسخوں میں مشہور نسخہ کتاب الآثار بروایت امام محمد، کتاب الآثار بروایت امام ابو یوسف، کتاب الآثار بروایت حسن بن زیاد اللؤلؤی، کتاب الآثار بروایت حماد بن امام ابی حنیفہ، کتاب الآثار بروایت حفص بن غیاث، کتاب الآثار بروایت محمد بن خالد الوہبی، کتاب الآثار احمد بن محمد الکلائی، کتاب الآثار بروایت امام ظفر بن الحزیل۔ یہ کتاب الآثار کے مشہور نسخے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس میں اپنے شاگردوں کو یہ کتاب جب املا کرائی تو فقہی ابواب پر اس کو املا کرایا۔ چنانچہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ تبییض الصحیفہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ انہو اول من دون علم شرعیہ ورتبہ ابوابا، کہ امام ابو حنیفہ شریعت اسلامیہ میں پہلے وہ واحد شخص ہیں جنہوں نے شریعت اسلامیہ کو فقہی ابواب پر ترتیب دیا اور اس کو مدون کروایا۔ کتاب الآثار کے کچھ امتیازات ہیں، وہ یہ ہیں کہ یہ ایک واحد ایسی کتاب ہے جس کے مؤلف کو شرف تابعیت حاصل ہے۔ روئے زمین پر ملت اسلامیہ کے کوئی ایک حدیثی کتاب ایسی موجود نہیں جس کے مؤلف کو تابعیت کا شرف حاصل ہو۔ کتاب الآثار ہی واحد ایسی کتاب ہے جس کے مصنف کو مؤلف کو تابعیت کا شرف حاصل ہے، اور یہ کتاب کتب حدیث میں اولیت کا درجہ بھی اس کو حاصل ہے۔ عام طور پر اولین کتب میں جو کتب بیان کی جاتی ہیں ان میں موطا مالک کو ذکر کیا جاتا ہے، حالانکہ درست بات اس میں یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی یہ کتاب کتاب الآثار اولیت کا درجہ رکھتی ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا دور 150 ہجری تک کا ہے، جبکہ امام مالک رحمہ اللہ سے بعد کے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کتاب اولیت کا درجہ رکھتی ہے، اور موطا مالک اور دیگر کتب حدیث وہ ثانوی درجہ رکھتی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں جو روایات ذکر کی ہیں وہ مخصوص شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے ذکر کی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی شرائط حدیث دیگر ائمہ حدیث کی بنسبت زیادہ سخت اور شدت والی ہیں۔ صحت حدیث کے معیار جس کی وجہ سے مزید اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں 40,000 سے زائد احادیث کے ذخیرہ میں سے روایات کو جمع کیا ہے۔ اس کتاب میں مرفوع، موقوف، مقطوع ہر قسم کی روایات ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے ان شرائط پر جو پوری اتر رہی تھیں ان کو ذکر کیا۔ مشہور نسخے اس کے عام طور پر جو مشہور ہیں ان میں مشہور نسخہ کتاب الآثار بروایت ابی یوسف کا ہے، اور اسی طرح ایک نسخہ بروایت امام محمد رحمہ اللہ۔ امام محمد رحمہ اللہ کی روایت سے جو نسخہ مشہور و معروف متداول ہے اس پر بے شمار اکابر نے تحقیقی کام بھی کیے ہیں۔ ان میں امام طحاوی رحمہ اللہ، شیخ جمال الدین قونوی، ابو الفضل علی بن مراد موصلی، ماضی کریم میں مفتی دارالعلوم دیوبند مفتی مہدی حسن شاہجہان پوری رحمہ اللہ، اور اسی طرح بے شمار دیگر حضرات نے بھی اس پر اور مختلف انداز میں کام کیے ہیں۔ اسی طرح اس کا ترجمہ بھی لکھا گیا ہے، ترجمہ لکھنے والوں میں شیخ محمد صغیر الدین صاحب ہیں، اور اسی طرح شیخ عبدالعزیز صاحب نے بھی اس کا ترجمہ اور اضافہ کیا ہے۔ اسی طرح بے شمار حضرات نے اس پر تحقیقی، تعلیقی اور حاشیہ لکھنے کے بھی کام کیے ہیں۔ اس کے رجال پر بھی کام کیا گیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے شاگرد قاسم ابن قطلبہ حنفی رحمہ اللہ نے کتاب الآثار لمحمد کے رجال پر الایثار بمعرفت رجال کتاب الآثار کے نام سے کتاب الآثار کے روات کے احوال بیان کیے ہیں، اور کتاب الآثار بروایت امام ابو یوسف رحمہ اللہ پر شیخ ابو الوفا افغانی رحمہ اللہ کی تعلیقات ہیں، وہ انتہائی
عمدہ نسخہ ہے اور متداول بھی ہے، اور امام کتاب الآثار کے مختلف نسخوں کو جامع المسانید میں امام خوارزمی رحمہ اللہ نے اس میں سے روایات لی ہیں، اور ان کتاب الآثار کی بے شمار روایات اس میں داخل ہو چکی ہیں۔ لہٰذا اب کتاب الآثار کی روایات کو آسانی سے تلاش کرنے کے لیے مسند خوارزمی کی جانب رجوع کیا جا سکتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کتاب الآثار جو ایک اولیت کا درجہ رکھتی ہے، صحت حدیث میں اعلیٰ مقام پر فائز ہے، متداول بھی ہے، مطبوع بھی ہے، بے شمار حضرات نے اس پر تحقیقی کام کیے ہیں۔